السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہی سوال میں آپ نے لگ بھگ 5 سوالات کیے ہیں۔ میں نے اس کو لسٹ بنا کے ٹائپ بھی کر دیا ہے تاکہ مجھے جواب دینے میں بھی آسانی ہو، کوئی چیز بھول نہ جاؤں، اور آپ نے بھی جو پوچھا ہے آپ کو بھی پتہ چلے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو آپ نے پوچھا ہے میں نے برابر جواب بھی دیا ہے۔ پہلا سوال، کیا سحری کرنا ضروری ہے اور وہ آخری وقت تک کھانا چاہیے؟ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ نے خود قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیا کہ رات کے اندھیرے سے سفیدی کی شروعات ہونا۔ چلیے یہاں تھوڑا سا ہم رک کے سوچتے ہیں کہ صرف ہم روزے کے بارے میں، سحری کے بارے میں ہی کیوں سوچ رہے ہیں؟ جب اذان ہوتی ہے عام دنوں میں تو ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ دنیا میں ایسا کوئی آدمی ہے جو رات کی دھاری سے سفید دھاری کا انتظار کر کے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے یا فجر کی اذان دے رہا ہے؟ نہیں نا۔ ہم نے بھروسہ کر لیا، گھڑی پہ بھروسہ کر لیا، جی ایم ٹی پہ بھروسہ کر لیا، دنیا کی ٹائمنگ پہ بھروسہ کر لیا، اور اذان ہو گئی تو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں ہم۔ تو کامن سینس کی بات یہ ہے کہ بھئی جب اذان ہو رہی ہے تو اللہ اکبر کی شروعات پہ آپ کھانا روک دیں فوراً کہ بھئی چلو اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہاں سے فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اول وقت اذان دے دیتے ہیں جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، کچھ حنفی ہیں جو لیٹ دیتے ہیں آخر وقت تک۔ تو زیادہ سے زیادہ آج کے دور میں اگر آپ کوئی بھی ایک اذان، چاہے وہ اہل حدیث کی ہو، حنفی کی ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ اس کو یہ ٹائم بنا لیجئے، اللہ اکبر پہ اگر آپ کھانا روک دیتے ہیں شروع کا پہلا اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتے، تو یہ آپ کا تقویٰ ہے۔ اذان ختم ہونے تک آپ کھا رہے ہیں، چلو بھئی پلیٹ میں بچا ہوا ہے، رزق پھینکنا اچھی بات نہیں ہے، 2-3 نوالے بچے ہوئے ہیں، تو آپ کو خود ہی خیال ہوگا کہ بھئی کل مجھے جلدی اٹھ جانا چاہیے، اس طرح کھانا پھینکنا بھی حرام ہے، زیادہ دیر تک کھاتے بیٹھنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ چلیے جلدی جلدی کر کے آپ نے جو ہے اذان کے ختم تک کھانا مکمل کر لیا۔ اب یہ فتویٰ ہے، اور ایک اس سے بڑا فتویٰ یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے پہلی اذان ہوئی، پھر وہ دوسری ہوئی، پھر تیسری ہوئی، اب حنفی اذان بھی ہو گئی۔ چلو بھائی آپ کو پتہ چل گیا اب یہ لاسٹ اذان ہے میرے گھر کے پاس، تو میرے کو یہاں تک اینڈ ہے کھانے کا، بس اس کے بعد اتنا پانی پی رہے ہیں، اتنا پانی پی رہے ہیں کہ رکوع میں پرابلم ہو جا رہا ہے، پانی پہلے پی لیجئے۔ تو اتنی گنجائش ہمارے پاس ہونی چاہیے، کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا ہی کرے گا۔ اب ہمارے پاس باہر نکل کے چھت پہ چڑھ کے اندھیرے سے اجالا ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ ذمہ داری ہم نے کسی اور کو دے دی ہے۔ روایتوں میں، سٹوریوں میں، اس میں بھی یہ واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ ایک آدمی کو پہاڑ پہ چڑھا دیا جاتا تھا کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا مکے میں، لیکن روزے مدینے میں فرض ہوئے، اس سے پہلے بھی روزے رہتے تھے، آدم علیہ السلام سے روزے چلے آ رہے ہیں۔ یہ تو سب ایک پورا دین کا حصہ ہے، توحید آدم سے چل رہی ہے، اور صلاۃ اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھنا وہ بھی اللہ یعنی آدم سے چل کے آ رہی ہے اور ہمارے نبی تک ہے اس کا قانون۔ اور روزے بھی شروع سے ہے، ہندوؤں میں بھی روزے ہے، کرسچنوں میں بھی روزے ہے، یہودیوں میں بھی روزے ہے، سب نے اپنی اپنی شریعت کا طریقہ تھوڑا تھوڑا بدل لیا ہے، چلے ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ چیز کی تفصیل آپ کو زیادہ تر قرآن میں نہیں ملتی، لیکن جو پن پوائنٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے ضروری باتیں بتا دی اس کو تو فالو کرنا چاہیے نا، اس کو بھی فالو کریے، نہیں بول کے نہیں، وہاں پہ اختلافات ہو رہے ہیں، پھر اتنا رابطہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہونا، یہ ہونا، لہٰذا روزے فرض کر دیے گئے ہیں، مدینے میں نازل ہو رہی ہے، سورہ بقرہ ہے، رکوع نمبر 23 ہے، 183 سے 188 تک پورا تفصیل سے پڑھیے، بلکہ ایک نہیں کئی بار پڑھیے، اور سورہ بقرہ کو کنٹینیوسلی بھی سنیے یہاں تک 188 تک، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا بات کے بعد کیا بات ہو رہی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب اتنی لمٹ تو دی جا سکتی ہے کوئی بھی عقل مند آدمی کہ میں نے بھائی گھڑی پہ بھروسہ کر لیا، سیرن پہ بھروسہ کر لیا، اذاؤں پہ بھروسہ کر لیا، چلیے اب اللہ ہماری نیت سے واقف ہے،
سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک ہمیں فجر پڑھ لینا چاہیے. جب فجر پڑھ لینا چاہیے تو فجر سے پہلے پہلے کھانا بند کر دینا چاہیے غروب ہونے تک. سمپل لاجک ہے. فجر کے طلوع ہونے سے فجر کے غروب ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک. فجر کہتے ہی ہیں طلوع ہونے کو، ڈان عربی میں، انگلش میں. بس اتنی سمپل بات ہے. اس کو شدت وہی رنگ دیتے ہیں جس کو اپنا فرقہ بنانا ہے. اس کے اندر پرابلمز وہی لوگ ڈالتے ہیں جس کو اصل مدے سے آپ کو ہٹانا ہے. اصل مدہ کیا ہے؟ اصل مدہ ہے لعلکم تتقون. دیکھو تمہیں سال بھر کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا دیا جا رہا ہے جس میں تم فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو، بند کر دو اس کو. پانی مت پیو، کھانا مت کھاؤ، بیویوں سے مباشرت مت کرو. وہ بھی کلیئر کر دیے. تمہارے پاس پہلے تم راتوں کو بھی چھوڑ دے رہے تھے، اپنے آپ کو بہت متقی بنا رہے تھے، پھر وہ چھوڑ دینے کے بعد اس میں پھر چوری بھی کر رہے تھے، چپ کے جا رہے تھے اپنی بیویوں کے پاس. آج سے تمہارے کو وہ بتا دے رہے ہیں کہ رات میں تم مغرب کی اذان کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، روزہ وزہ کھولنے کے بعد نماز پڑھ کے پھر اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو رات تمام. تو اب یہ کرو بولے تو کیا روز کرنا ضروری ہو جائے گا کیا؟ نہیں نا. کرو کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے کو اجازت ہے، کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو مت کرو. اس میں کوئی بہت بڑا گناہ، بہت بڑا تو ویسا ہی قانون یہ بھی ہے کہ بھائی آپ صبح میں اب یہ دیکھ لیا آپ کہ بھائی مجھے کھانا چھوڑ دینا چاہیے، تو ایک دن لیٹ ہو گئے آفس کو، دوسرے دن لیٹ ہو گئے اسکول کو، لیٹ ہوتے جا رہے ہیں، اپنی دکان کھولنے میں لیٹ کر دے رہے ہیں، دوسرے دن خود ہی خیال آتا نا میرے بھائی یہ رستے میں ٹریفک زیادہ رہتی ہے ٹائم پہ، آئندہ سے میں یہ رستے سے نہیں آؤں گا ڈیوٹی کو جاتے وقت، وہ شارٹ کٹ ماروں گا. یہ ہوتا نا ہماری زندگیوں میں. اس کو سمپلی لینا چاہیے. اتنا زیادہ تماشا بنا کے یہ اس لیے یعنی وہ بولتے نا ادھم کرنا، چوروں کی چیخو پکار بڑی رہتی بلکہ اسی لیے کرتے کہ آپ کا اصل مدے سے ذہن ہٹ جانا. وہ ہے تقوی. تقوی کے بارے میں اسی صورت کی شروعات میں 5 صفات بتا دیے گئے ہیں. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اور بما انزل الیک من ربک. پھر 5واں وما انزل من قبلک. یہ ہے اصل وہ لوگ، یہ 5 متقی. اولئک هم المہتدون واولئک هم المفلحون. جو بھی آپ دیکھ لیجئے پورا رکوع پہلا. تو متقی بننے کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے تو یہ ٹریننگ کر لو. فجر سے مغرب تک تمہیں روک دیا گیا ہے، باقی 11 مہینوں میں حرام سے تو بچو. اس کے فوری بعد آگے آپ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، تم غیروں کے مال مت کھاؤ. ابھی کھانے پینے کی بات ہو رہی تھی نا. اب دیکھو آپ، اور بات فوراً کنٹینیوٹی کیسی ہے ایک رکوع کے بعد دوسرے رکوع میں، کہ یہاں تمہارے کو حلال کھانے سے روکا گیا تھا، تم وہاں غیروں کے مال کھا جا رہے. سمپل لاجک ہے، سمپل بات ہے. یہ آپ کے پہلے سوال کا مختصر سا جواب ہے. سمجھا تو بہت ساری باتیں ہیں، دیکھا جائے تو اس میں لمٹس بھی آ گئی. اور کیا آ گیا میں آپ کو دوسرا بھی آ گیا سمجھے، دوسرے سوال کا جواب بھی آ گیا. ٹائم لمٹس کو کیسے سمجھنا چاہیے. اب اسپین میں آپ سمجھ رہے ہیں، وہاں چلے جا رہے ہیں، ناروے میں چلے جا رہے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ تو بیسیکلی وہاں جانے سے ہم کو روکا نہیں گیا ہے، بتا دیا گیا ہے جہاں سورج نہیں نکلتا تو وہاں کیا کریں گے، روزہ کیسا رہیں گے. اب کیا کرنا چاہیے وہاں پر؟ اب جو لوگ فتوے نکالتے، کوئی بولتے سعودی کی ٹائمنگ کو مینٹین کر لو، کوئی بولتے تم جہاں انڈیا کے ہے تو انڈیا کی ٹائمنگ سے مینٹین کر لو. کیا بھائی وہاں سحری ہو گئی ہم بھی کر لینا کیا؟ کیونکہ یہاں 6 مہینے اندھیرا رہنے والا ہے، سورج نکلنے والا نہیں ہے. چلو انڈیا میں کب ہو رہی افطار، یہاں کے اتنے بج رہے ہیں، کھا لیتے بھائی ہم لوگ کھانا. کچھ ایسا چلا رہے ہیں، کچھ ویسا چلا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے الگ الگ حصے بنائے تھے، وہاں پر آپ کو جہاں بسایا تھا، جہاں پر ہم لوگوں کا جو ہے ایولیوشن شروع ہوا، جو کیڑوں سے انسان بنا، وہ 6 دنوں میں سورہ سجدہ کی 32 نمبر کی صورت میں پہلا رکوع پڑھ لیجئے. تو وہ ایریا ہمارے رہنے کے ہیں، برفیلے علاقوں میں جا کے رہنا نہیں ہے. وہ پوری زمین کے بیلنس کے لیے ادھر کے علاقے بنائے تھے، لیکن انسان وہاں بھی چلے گیا. چلو سیر کرنے گیا، تحقیق کرنے گیا، کچھ بھی کرنے گیا تو گیا، تو پھر وہاں پر یہ پرابلمس آئیں گے نا. پھر برف گرے گی، یہ ہوگا، سورج نہیں نکلے گا، تو آپ نماز کیسا پڑھیں گے، روزے کیسا رہیں گے؟ یہ پرابلم آئے گی نا. تو یہ ہے میرے بھائی یہ پہلے 2 سوالات کے جوابات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.